ناظرین، اپنی روزمرہ پریکٹس میں نے پچھلے 22 سال میں جتنے بھی بواسیر کے مریض دیکھے، ان میں سے 80% مریض جو تھے وہ قبض کے مریض تھے، معدے کی خرابی کے مریض تھے، آنتوں کی خشکی کے مریض تھے، نظام ان کا ڈسٹرب تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلے آج اس اہم موضوع پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ دیکھنے والے ناظرین کا فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، طب یونانی میں قبض کو ام الامراض اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے مرض پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بواسیر بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ بواسیر ہے کیا اور قبض کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ مریض ہمیں آ کے کہتے ہیں جی، کچھ مریض کہتے ہیں جی ہمیں پخانہ 2-3 دن نہیں آتا، یہ بھی قبض کی ایک قسم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دوسرے دن پخانہ آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پخانہ آتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پخانہ تو آتا ہے لیکن تسلی نہیں ہوتی۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ حاجت ضروریہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پخانہ کر کے فارغ ہوں تو آپ کی طبیعت فریش ہو، آپ کا طبیعت ہلکی پھلکی ہو، اور جسم سے جتنے فاسد مادے آنتوں میں ہیں وہ بالکل صاف ہو کے آنتیں خالی ہو جائیں۔ یہ ہے قبض کا نہ ہونا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 2-3 دن پخانہ نہیں آتا، آنتوں میں فضلات پڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی قبض کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پخانہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور کھل کے نہیں آتا، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن آنتیں مکمل خالی نہیں ہو رہی، یہ بھی قبض ہے، لیکن ہم اس کو قبض نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پخانہ آ گیا مجھے لیکن تسلی نہیں ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آنتوں میں ابھی کچھ مواد باقی ہے جس کی وجہ سے آنتوں کو خالی نہیں ہوا اور ہمیں پورا میسج نہیں ملا کہ اب سب کلیئر ہے۔ تو یہ سب قبض کی اقسام ہیں۔ تو آپ اپنی روزمرہ خوراک، اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ پخانہ 1-2 کھل کے آئے، پیٹ بالکل صاف ہو، آنتیں خالی ہوں، تو پھر آپ بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو قبض نہیں ہے۔ اب بواسیر کیا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے؟ جیسے ہی قبض کا مریض زور لگاتا ہے پخانہ کرنے کے لیے، تو مقعد میں بریک بریک نالیاں ہوتی ہیں، شریانے یا وریدیں ہم ان کو بولتے ہیں، تو ان پہ جب زور لگاتے ہیں پخانہ کرتے ہیں تو ان پہ پریشر پڑتا ہے، وہ پھولتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس میں ورم، درد اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ یا پخانہ جب ضرورت سے زیادہ سخت ہوتا ہے تو جب وہ رگڑ کھا کے گزرتا ہے آپ کے مقعد میں سے، تو پھر بھی اس رگڑ کے نتیجے میں وہاں پہ سوزش، جلن اور درد پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب آپ ایک نارمل پخانہ کریں گے، پیٹ صاف ہوگا، تو آپ بواسیر کے امکانات سے 80% محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بواسیر کے مریض اپنے اس سسٹم کو درست کر لیں، اپنے پخانے کے نظام کو ایک روٹین میں لے آئے، تو ان کا مرض کافی حد تک ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم کچھ ہدایات آپ کو دیں گے کہ قبض کے جتنے مریض ہیں، وہ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی موسل لے رہا ہے، کوئی جلابور ادویات لے رہا ہے، کچھ وہ قبض کی گولیاں لے رہا ہے جو کہ وقتی فائدے کے لیے ہیں، وہ وقتی طور پہ پخانہ تو لاتی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں وہ نچوڑ اتنا زیادہ کرتی ہیں کہ آنتوں میں خشکی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جو قبض کی گولیاں ہیں، وہ دوائیاں ہیں، وہ جو لے رہا ہے، اس کے نتیجے میں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی اپنی چند ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ قبض کا علاج دوائیوں سے زیادہ آپ کی خوراک اور آپ کے لائف سٹائل میں ہے۔ پراپر واک کریں، پانی کے 10 سے 12 گلاس ریگولر پئیں،
صبح آپ جب اٹھے تو پانی کا 1-2 گلاس پی کے تو پھر واک کے لیے جائیں، پھر واپس آ کے آپ پہانے کے لیے واش روم جائیں. تو خوراک میں آپ 7 دانے انجیر کے رات کو پانی میں، دودھ میں یا زیتون میں بھگو دیں، وہ دن کو استعمال کریں. اس کے علاوہ 2 چمچ چھلکا عشق بول جو ہے وہ آپ روزانہ استعمال کریں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ پانی میں یا دودھ میں لے سکتے ہیں، دہی میں ڈال کے نہیں لینا. دہی میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بواسیر کے مریضوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے. تو اس کے علاوہ خوراک میں آپ امرود وغیرہ پھلوں میں لیں، پپیتا لیں. تو صبح ناشتہ جو ہے نا وہ آپ جو کا دلیا لیں. آپ کا جو کھانے کی روٹی ہے اس میں چھان چوکر ملا ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ آٹے کو چھانتے ہیں، اس میں سے جو چوکر، جو فائبر جو ہوتا ہے، جو کہ آنتوں کے لیے بہت ضروری ہے، قبض کو ٹھیک کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے، وہ ہم نکال کے تو باہر کوڑے کرکٹ میں پھیل دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مکمل غذائیت ہے. تو آپ وہ چھانے آٹے کو، وہ جو اس میں سے چوکر نکلتا ہے اس کو چیک کریں، اس میں کوئی گاندھی یا کوئی ویزو بھی چیز تو نہیں ہے، وہ صاف کریں، اس کو دوبارہ اس میں ملائیں، تو وہ آٹا آپ روٹی بنانے کے لیے استعمال کریں. اس کے علاوہ آنتوں کی گرمی اور خشکی کو دور کرنے کے لیے آپ ہفتے میں 1-2 دن بادام روغن نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ میں رات کو سوتے وقت 1 سے 2 چمچ لیں، اور ہفتے میں 2 دن آپ کسٹرائل لیں، روغن ارنڈ ہم جس کو بولتے ہیں، وہ 1 سے 2 چمچ آپ عمر کے مطابق نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ میں سوتے وقت لیں. تو ہفتے میں 4 دن آپ کے یہ ڈیوائیڈ ہو گئے. 2 دن آپ نے لینا ہے کسٹرائل اور 2 دن آپ نے بادام روغن لینا ہے. یہ پانی نیم گرم پانی میں لیں تو بہت اچھے ڈرگس ہیں اس کے. تو اس کے علاوہ آپ پھلوں میں جوس استعمال نہ کریں، کیونکہ جب جوس آپ نکال کے پیتے ہیں تو اس کا فائبر گودے میں ضائع کر دیتے ہیں. آپ ڈائریکٹ پھل لیں، اور ایسے پھل لیں جن میں فائبر کی مقدار ہو. اس کے علاوہ آپ وقتی قبض کے لیے قصے ملین گولیاں بنی بنائی مل جاتی ہیں، وہ لے لیں، یا اترفل سادہ کے نام سے آپ کو مل جائے گی، وہ 1 چمچ رات کو سوتے وقت لیں. تو ناظرین، اس طرح اگر آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو قبض کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. قبض کی وجہ سے ہونے والے بہت سے امراض، جن میں کہ ایک بہت بڑا مرض بواسیر ہے، اس میں آپ کو واضح ریلیف ملے گا. اور اس کے علاوہ اور بہت سے امراض جو ہیں جن میں گیس، تذابیت، جلن اور سر کا بھاری رہنا، سر درد، بلڈ پریشر کا ہونا، تو یہ ان چیزوں سے آپ کو کافی ریلیف ملے گا. تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ہماری ویڈیو کو دوسرے دوستوں میں شیئر کیجئے گا، کہ تاکہ وہ بھی اس مفید طبی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں.